ناظرین، آج ہم سب مل کر وضو کرنے کی سنتیں اور آداب سیکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ یاد رہے کہ ابھی میں اشاروں کی زبان سیکھ رہا ہوں۔ اشاروں کے دوران اگر کوئی غلطی ہو جائے تو مجھے معاف فرما دیجئے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار ایک مقام پر پہنچ کر پانی منگوایا اور پھر اس سے وضو کیا۔ اس کے بعد آپ مسکرائے اور اپنے رفقا سے فرمانے لگے، جانتے ہو میں کیوں مسکرایا؟ پھر خود ہی اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وضو فرمایا تو اس کے بعد پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی مسکرائے، اور صحابہ اکرام علیہم رضوان سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو میں کیوں مسکرایا؟ تو پھر میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا کہ جب آدمی وضو کرتا ہے تو چہرہ دھونے سے چہرے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جب ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جب سر کا مسح کرتا ہے تو سر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جب پیروں کو وہ دھوتا ہے تو پیروں کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ آئیے اب وضو کرنے کی سنتیں اور آداب سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وضو کرنے کے لیے اس سے پہلے نیت کرنا یہ سنت مبارکہ ہے۔ اچھا، یاد رہے کہ وضو کی 14 سنتیں ہیں۔ کتنی ہیں؟ 14 سنتیں ہیں، آپ نے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، دوسری سنت کیا ہے؟ کعبۃ اللہ شریف کی طرف رک کر کے اونچی جگہ بیٹھ کر وضو کرنا یہ مستحب ہے۔ اچھا، وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا یہ بھی سنت مبارکہ ہے۔ اچھا، 3 چلو سے 3 بار کلی کرنا، 3 بار کلی کرنا 3 چلو سے یہ بھی سنت مبارکہ ہے۔ اسی طرح دونوں ہاتھ پونچوں تک 3 بار دھونا یہ بھی سنت مبارکہ ہے۔ 3 بار مسواک کرنا یہ بھی سنت مبارکہ ہے۔ اچھا، روزہ نہ ہو تو غرغرہ کرنا سنت مبارکہ ہے۔ اچھا، 3 چلو سے ناک میں پانی چڑھانا یہ بھی سنت مبارکہ ہے۔ اگر داڑھی ہے تو اس میں خلال کرنا یہ بھی سنت مبارکہ ہے۔ ہاتھ کی انگلیوں کا خلال کرنا، اور اگر پیروں کی انگلیوں کا خلال بھی کریں گے تو پیروں کی انگلیوں کا خلال یوں کریں گے، پیروں کی انگلیوں کا خلال کرنا بھی سنت مبارکہ ہے۔ پورے سر کا ایک بار میں مسح کرنا یہ بھی سنت مبارکہ ہے۔ کانوں کا مسح کرنا یہ بھی سنت مبارکہ ہے، سبحان اللہ۔ اچھا، فرائض میں ترتیب قائم رکھنا، مثلا پہلے منہ دھونا، پھر دوسرے نمبر پہ کونیوں سمیت ہاتھ دھونا، نمبر 3 سر کا مسح کرنا، اور نمبر 4 پھر پیروں کا دھونا۔ یہ چاروں کی ترتیب قائم رکھنا یہ بھی سنت ہے۔ اور سنت نمبر 14 کیا ہے کہ وضو پے در پہ وضو کرنا، کہ ایک عضو جو ہے وہ سوکھنے نہ پائے اور دوسرے عضو کو دھو لیا جائے، ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ، یا اللہ عز و جل ہم سب کو
پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین بجاہ النبی الامین۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ آگ آج بھی بجھانے کے دو ہی طریقے ہیں جو بڑے بڑے ریلائبل ہیں، یا تو پانی ڈال دو ورنہ مٹی ڈال دو، اس سے کیا ہوگا؟ آگ بجھ جائے گی۔ امام غزالی کہتے ہیں جو بندہ وضو کرتا ہے، پانی نہیں تو تیمم کرتا ہے، یہ آگ یا یہ جو مٹی ہے نا جہنم کی آگ کو اس سے بجھا دے گی۔ اچھا ویسے جتنی بڑی آگ ہو اتنا پانی چاہیے، بڑے بڑے کنٹینر بڑے بڑے ٹینکر لگانے پڑتے ہیں تب جا کے آگ بجھتی ہے۔ وضو کا پانی تو بہت تھوڑا ہے، فرمایا اتنا بابرکت پانی ہے کہ یہ تھوڑے سے قطرے جو ہیں اس بندے کے لیے جہنم کی آگ کو بجھا دیں گے۔ پھر امام غزالی نے ایک اور بڑی پیاری بات فرمائی، آپ فرماتے ہیں کہ وضو کے 4 فرض کیوں ہیں؟ اور بھی تو کوئی فرض ہو سکتا تھا۔ دیکھو یہ صوفیاء کرام کی حکمت بھری باتیں ہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں 4 عذاب ہیں، وضو کے فرض کتنے ہیں؟ 4 ہیں۔ گویا رحمت الہی پکار رہی ہے، اے میرے بندوں وضو میں چہرہ دھویا کرو، قیامت کے دن چہرہ سیاہ نہیں ہوگا، تمہارا چہرہ چمکے گا۔ فرمایا اپنے ہاتھ دھویا کرو، تمہارا نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں نہیں تمہارے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ فرمایا سر کا مسا اور پیر دھویا کرو، تمہیں پیشانی سے پکڑ کر جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا بلکہ تمہارے سر پر جنت کا تاج سجایا جائے گا۔ پیر دھویا کرو، تمہارے پیروں میں جہنم کی بیڑیاں نہیں پڑیں گی، تو پل سے